پاکستان کی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے۔ 40% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ پاکستان میں غریبوں پر نہیں، امیروں پر ٹیکس لگانے کی ضرورت ہے۔ ایلیٹ کو دی جانے والی سبسڈی کو ختم کرنا ہوگا اور اس کے بدلے غریبوں کی سبسڈی میں اضافہ کرنا ہوگا۔ یہ مشاہدات اور بیانات IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر اور ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ریفارمز فار اے برائٹر فیوچر ٹائم ٹو ڈیسائیڈ میں سامنے آئے ہیں۔ اگر آپ مجھے فالو کر رہے ہوں پچھلے 4-5 سال سے، میں تو یہ بات بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں نا جی بات، اور میری بات کو پاکستانی میڈیا اور پاکستانی لوگ سمجھنے کو تیار نہیں تھے، مگر وہ بات صحیح تھی۔ تو وہ بات اب انٹرنیشنل باڈیز کو جب پاکستان بہت قریبی پہنچا ہے، اپنے تباہی کے دہانے میں پہنچ گیا ہے، تو ان کو سمجھ آ گئی ہے اور وہ بڑی صحیح وہی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان کو ملا لیں، ورلڈ بینک والے کی اسٹڈی کو ملا لیں، وہ ایگزیکٹلی وہ بات کر رہا ہے جو میں پچھلے 3-4 سال سے کر رہا ہوں۔ تم کہہ رہے تھے کہ ایک بیوقوف سا آدمی ہے، وہ باتیں کر رہا ہے، ہم تو بڑے مضبوط ملک ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اب آپ کو جن سے آپ نے، جو آپ کے آقا ہیں، جو آپ کے سب لوگ ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کہہ دی، تو اب بات ختم ہو گئی۔ تو اس میں کیا اس میں آپ لوگوں کو کیا اتنی پریشانی ہو گئی کہ ورلڈ بینک والا کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب ورلڈ بینک والا کہہ رہا ہے تو صحیح کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں تو غلط کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں نا؟ مطلب میں یہی تو آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، آپ لوگ نہیں کر رہے تھے نا، پاکستانی اکنامسٹ نہیں کر رہے تھے نا یہ باتیں۔ اب ورلڈ بینک والا کرتا ہے یا IMF والا کرتا ہے۔ ورلڈ بینک والے نے کہا کہ آپ امیروں سے ٹیکس نہیں لیتے، غریبوں سے ٹیکس لیتے ہیں، تو آپ سارے ایک دم سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ جب یہ باتیں میں بہت پہلے کرتا تھا، آپ لوگ پتہ نہیں کہتے تھے کہ یار پتہ نہیں کیا ہے، ہم تو بڑا مضبوط ملک ہے، ہمارا جمہوری ملک ہے، اسلامی ملک ہے، ہم بڑے اچھے لوگ ہیں۔ اب آپ کو سامنے آ گئی بات۔ سوال مگر یہ ہے کہ پاکستان کو ایسے کون سے بنیادی کام کرنے ہوں گے جن سے بستر مرگ پر پڑی معیشت کی سانسیں بحال ہو سکیں؟ نہیں، مجھے بتایا، دیکھیں ابھی چھوٹا سا ایکشن لیا تھا ایکسچینج کمپنی پر، اور میں نے کل بھی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستان میں اس وقت 9 ٹریلین کا کیش اویلیبل ہے۔ 9 ٹریلین۔ آپ سمپل، میں کل کامران خان کے پروگرام میں ایک انڈسٹری سے بحث کر رہا تھا، اور میرے ساتھ بحث کرنے جا رہے تھے۔ میں کہہ رہا تھا یار ہر آدمی کے پاس جو کیش ہوتا ہے وہ 30 جون کو اس کی بیلنس شیٹ میں آتا ہے نا، تو آپ اسے کہیں گے یار بہت اچھے آدمی ہو تم، صرف اتنا کرو کہ یہ اپنا پرانا نوٹ جمع کرا دو، نیا نوٹ مجھ سے لے لو، اور یہ بتا دو کہ آپ کا آئیڈینٹی کارڈ کیا ہے، بس۔ اگر میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اگر آپ سے یہ کام کریں گے تو پاکستان میں 25% کیش واپس نہیں آئے گا۔ سمجھ آئی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ 2 ٹریلین کی سائز کم ہو جائے گی کیش ان ہینڈ کی۔ اب آپ سارے اس میں ٹپتے ہوئے آؤ گے کہ یہ اکنامی GDP گر گئی، GDP تو گرے گی، مگر وہ جو GDP ہے وہ ہمارے کس کام کی ہے جب وہ ٹیکس نہیں دے رہی، جب وہ سسٹم میں نہیں ہے؟ تو اب آپ دیکھ لیں کہ میں بار بار بات کر رہا ہوں، میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو تنگ کریں کرنسی میں۔ وہ سمپل آپ یہ کریں کہ آپ یہ کہیں کہ یار دسمبر 2019 کے بعد سے 5000 کا نوٹ، یہ والا نوٹ قابل قبول نہیں ہے، ہم آپ کو نیا نوٹ دے رہے ہیں، آپ آ جائیں، آئیڈینٹی کارڈ نمبر لکھوائیں اپنا اور نیا نوٹ لے جائیں ہم سے۔ اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے مجھے بتائیے؟ یہ کیوں نہیں کر دیتے آپ؟ بتائیں مجھے، کر دینا، کیا پرابلم ہے اس میں؟ کون سی راکٹ سائنس ہے؟ آپ یہ کہیں گے یار یہ سیدھا آپ کے پاس جو ڈالر نوٹ ہے 5000 کا، وہ آپ آ جائیں بینک میں دکھا دیں کہ آپ نے کون آئیڈینٹی کارڈ ہے، آپ کا نمبر دکھائیں اور پیسے لے لیں میرے سے، ختم کی بات۔ اب جب چپراسی اور PN 5-5 10-10 کروڑ 50 کروڑ لے کر آئیں گے خود ہی سامنے آ جائے گی بات کہ میں نے آپ کو بتایا ایکسچینج کمپنی کو آپ نے ہاتھ ڈال دیا، اسی طرح 5000 کے نوٹ کو ہاتھ ڈالو، اسی طرح اوپن پلاٹ کو ہاتھ ڈالو، اسی طرح آپ یہ کرو کہ آپ یہ کہہ دو کہ پاکستان میں کوئی بیئرر چیک جو ہے، بیئرر چیک 1 لاکھ سے زیادہ کا نہیں ہوگا، جو بھی چیک ہوگا اگر 1 لاکھ سے زیادہ کا ہوگا تو وہ کراس چیک ہوگا، ختم ہوئی بات، صحیح ہو جائے گا سسٹم، ٹھیک ہے نا؟ سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے کل کسی نے مجھ کو بتا رہا تھا کہ یورپ میں یورو جو ہے وہ 200 یورو کا بھی ہوتا ہے، دیر آر نوٹ آف 200 یورو، مگر اس کو استعمال کرنے کے لیے پرمیشن چاہیے، اس کو آپ بینک میں جمع کر سکتے ہیں، یو کین ناٹ کیپ اٹ لائک دس۔ تو یہ یار یہ جاہلوں کا ملک ہے، یہ بیسیکلی ایک کرپشن کرنٹ مافیا کا ملک ہے جس نے یہ پورا ملک ٹیک اوور کیا ہوا ہے، اس کو سیدھا کرنا پڑے گا۔ اب ورلڈ بینک والے بھی کہہ رہے ہیں، IMF والی بھی کہہ رہی ہے، آپ لوگ اب پورا کہہ رہے ہیں آپ مان جاؤ گے، پہلے میں کہہ رہا تھا آپ نہیں مانتے تھے، ایک اسٹیپ چلو نا، پہلے آپ نے ایکسچینج کمپنی کو سیدھا کیا، اب آپ کیش ان ہینڈ کو سیدھا کرو، پھر آپ ڈیلر ہول سیلر کو سیدھا کرو، پھر IPP کو سیدھا کرو، ایک باری کرتے جاؤ، صحیح ہوتا جائے گا۔ اور اس پہ کون سی راکٹ سائنس ہے؟ اسمگلنگ کو صحیح کرو، افغان ٹرانزٹ کو صحیح کرو، صحیح ہو جائیں گی سب چیزیں، اس پہ کون سی راکٹ سائنس ہے؟ تو یہ گورنمنٹ ہو یا کوئی گورنمنٹ بھی ہو، IMF اور ورلڈ بینک سے آپ کے وہ آپ ان سے ریپریشن لینی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اور وہ صحیح باتیں کر رہے ہیں، خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ گورنمنٹ یا وہ گورنمنٹ ریلیونٹ نہیں ہے، ان گورنمنٹوں کی کیا حیثیت ہے بیچاروں کی؟ یہ تو جو وہاں سے آئے گا وہ کیا کر دیں گے، آگے فارورڈ کر دیں گے،
یہ تو ای میل کرنے والے نا بیچارے, ان کا کیا حیثیت. پاکستان میں امیروں کی سبسڈی کی تو بات بہت کی جاتی ہے, مگر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک دونوں نے ہی اس طرف توجہ دلائی ہے کہ پاکستان کو اپنی 40% غربت سے نیچے کی آبادی کو ٹارگیٹڈ سبسڈیز کے ذریعے اوپر لانا ہوگا. ہم ایز اے پاکستانی, ایز اے قوم جو ہے نا, وہ بے ایمان بھی ہے اور بے حس بھی ہے, اور جو ویسٹرن معاشرہ ہے نا وہ انسانی قدروں کا زیادہ لحاظ رکھتا ہے, تو وہ اس بات کا پورا لحاظ رکھتے ہیں. وہ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کے لوگ غربت سے نیچے چلے گئے, ان کی سپورٹ کریں, کہ جو لوگ غربت سے نیچے ہیں اس کو آپ کو سپورٹ کرنا ہے. یہ ایک لاجیکل بات ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ بات کبھی نہیں ہوگی, ہمارا کوئی اکنامسٹ کبھی یہ بات نہیں کرے گا کہ یار اس کو ہمیں سبسڈی دینی ہے, ان کو روٹی دینی ہے, راشن کرنا ہے, کچھ نہ کچھ کرنا ہے. یہ آپ نے کبھی سنا ہے پاکستان میں؟ آپ نے کبھی پاکستان میں راشن کارڈ کا نام سنا ہے؟ میں بار بار کہتا ہوں نا, کریں. کیوں نہیں کرتے؟ کہ غریب آدمی کو کم از کم روٹی تو دو نا, کم از کم روٹی تو دے دو نا ان کو. تو وہ آپ راشننگ پہ دے دو, ختم ہو گئی بات. احساس پروگرام سے دے دو, بے نظیر پروگرام. آپ جھگڑا اس پہ کرتے رہتے ہو کہ میں احساس پروگرام نام رکھوں گا یا بے نظیر پروگرام نام رکھوں گا. آپ کا جھگڑا اس بات پر ہے, آپ کا جھگڑا اس بات پہ نہیں ہے کہ وہ کس کام میں آ رہا ہے. ہم پاگل ہیں نا بیسیکلی. آپ کا جھگڑا اس بات میں تھوڑی ہے, وہ بے نظیر پروگرام کو آپ نے احساس پروگرام کر دیا, پھر احساس کو دوبارہ بے نظیر پروگرام کر دیا. یہی ہے نا, اگلی گورنمنٹ آئے گی وہ کچھ اور نام کر دے گی. ریفارمز کے ایجنڈے پر پاکستان میں اس سے پہلے بھی عمل درآمد کیا جا چکا ہے, چاہے وہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا دور ہو یا پھر پی ٹی آئی دوری حکومت میں شبر زیدی کے ٹیکس ریفارمز کا پلان. مگر ہر دفعہ معاملات زیادہ دور نہیں جا پاتے. تو کیا اس دفعہ یہ ممکن ہوگا؟ بات یہ کہ تمہارے اندر بھی ایمان نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. تم بھی شیکی ہو ایمان میں کہ پاکستان میں سب بے ایمان ہے, یہ نہیں ہو سکتا. تمہارا دماغ بھی شیکی ہے. مگر یہ کبھی انسان ہر روز نیا سورج نکلتا ہے. ہر انسان یہ نہیں ہوتا سورج ڈوب جاتا ہے پھر نیا سورج نکلتا ہے. کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان یہ کہے کہ جی اب کوئی چانس نہیں ہے. ہر بار چانس ہوتا ہے, آپ کوشش کرتے ہیں, ہو سکتا ہے ناکام ہو جائیں, ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائیں. تو اگر پرانی ناکامی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی کوشش کرنا بند کر دیں. اس کا مطلب یا پھر آگ لگا دیں جا کے ساری چیزوں کو. یہ ایک ترکیب تو یہ ہے نا, ایسا نہیں ہوتا معاشروں میں. تو جو بھی کوشش کرے گا, کوئی بھی کوشش کرے, اچھا ہو برا ہو, یہودی ہو مسلمان ہو ہندو ہو, اس کی بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے, جو غلط ہے وہ غلط ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی اسٹیپ صحیح ہوگا وہ ہوگا. اور اگر آج نہیں ہوگا تو کل ہوگا. 25 کروڑ کا ملک ہے, لوگوں کو آگ تو نہیں لگا سکتے نا, مار تو نہیں سکتے نا. اب یہ کس طرف جائے گا. مگر پازیٹیو اس لیے شاید ہو جائے کہ اب گورا کہہ رہا ہے وہی باتیں جو پہلے میں کہتا تھا. تو اب شاید ہو جائے, کیونکہ پہلے ہم کہتے تھے, آپ سارے ہنستے تھے کہ یار پتہ نہیں کیسا آدمی ہے, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. اب گورا کہہ رہا ہے, گوری ایک خاتون ہے وہ کہہ رہی ہے, تو آپ لوگوں کو اب سمجھ آنی شروع ہوئی ہے. اب آپ کا یار دیکھو شبر صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے, اب یہ ورلڈ بینک والی بھی یہی آئی ایم ایف والی بھی یہ کہہ رہی ہے, ورلڈ بینک والا بھی یہی کہہ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے یہ بات صحیح ہو, کیونکہ تمہارے دماغ میں غلامی جو ہے اتنی اندر گھس گئی ہے کہ تم براؤن اور کالے آدمی کی بات کو حیثیت ہی نہیں دیکھتے. تم سمجھتے ہو جو بات گورے نے کہی ہے یا وائٹ نے کہی ہے وہ بات سچ ہے, جو براؤن ہے وہ سچ بات کر ہی نہیں سکتا. اب آپ نے ایلیٹ شروع ہوئے نا, آپ اس پہ ٹیکس لگاؤ, اس پہ یہ لگاؤ. پہلے آپ نے کبھی نہیں کہی یہ باتیں, ٹھیک ہے نا. اب کیوں کہنی شروع کر دی؟ امید سے کچھ نہیں ہوتا, آپ کو کوشش کرنی ہے اور آپ کو صحیح بات پورٹرے کرنی ہے. آپ صحیح بات کریں گے. جیسے میں نے کل ٹویٹ کیا تھا کہ یار یہ 9.5 ٹریلین جو پیسہ پڑا ہے مارکیٹ میں کیش, یہ کہیں نہ کہیں تو ہے نا مارکیٹ میں. یہی اس کو رول اوور کو کم کیوں نہیں کرتے آپ؟ اب وہ میرے ساتھ انڈسٹریلسٹ بیٹھے تھے ٹی وی پروگرام میں, وہ اس طرح آرگو کر رہے تھے جیسے ان کی جیب سے پیسے نکال رہا ہوں. تو وہ کیوں نہیں کرتے؟ مطلب 5,000 کی کرنسی نوٹ سے ان کو کیا محبت ہے؟ میں تو بڑی سمپل سی بات کر رہا ہوں, میں کہہ رہا کچھ بھی نہیں کرے نا. آپ یہ کہتے ہیں یار یہ نیا نوٹ ہے نا, یہ پرانا ہو گیا ہے, میں آپ کو اچھی کوالٹی کا نوٹ دے رہا ہوں, آپ یہ لے جائیں, مجھ سے نیا نوٹ صرف آئی ڈی کارڈ نمبر دے دیں. بس آپ بتا دیں کہ آپ یہ 5,000 کروڑ روپے کہاں سے لائے تھے, آپ کا آئی ڈی کارڈ کیا نمبر ہے, بس. اور کچھ نہیں چاہیے. میں چینج ختم بھی نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں نیا ایشو کر دو بس. یہ لے لو, پرانا لے لو, نیا لے لو, جا کے بس بینک سے چینج کرا لو, بس نتھنگ ایلس. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے کہو کہ یار تمہارے پاس 5,000 کا نوٹ ہے نا, تم جا کے کاؤنٹر, پاکستان میں ہر گلی میں 5 بینک ہے نا, ہر بینک کو میں آتھورائز کر دیتا ہوں کہ آپ ان کا نوٹ چینج کر دیں اور صرف یہ پوچھ لیں کہ بھائی کون آیا تھا, اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر کیا ہے. تصویر کی ضرورت بھی نہیں ہے, صرف آپ صرف آئی ڈی کارڈ نمبر لے لیں بس. یہ 24 کروڑ آدمی میں سے 23 کروڑ, بلکہ 24 کروڑ میں سے 23 کروڑ 50,50,000 کے پاس یہ 5,000 کا نوٹ 100 سے زیادہ نہیں نکلیں گے. میرے پاس بھی 10 نہیں ہوں گے ٹوٹل, لیکن کیوں ہوں گے میرے پاس 5,000 کے نوٹ 10؟ تو ڈراسٹک کس کے لیے ہے؟ صرف 50 لاکھ آدمیوں کے لیے ہے نا. ان 50 لاکھ آدمیوں نے جو کہ بدماش ہیں, جنہوں نے کیش رکھا ہوا ہے, جو کیش میں ڈیل کرتے ہیں,
اور کیش پیسہ آپ لینے جاتے تو پورے 23 کروڑ آدمیوں کی زندگی خراب کر رہے ہو نا. بہت سے بیچارے انہوں نے 5,000 کروڑ کبھی زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے. یہ ڈراسٹک نہیں ہے, یہ کریکٹیو ایکشن ہے. اس سے کوئی ڈالرائزیشن نہیں ہوگی. ڈالر نہیں لے گا, ڈالر بھی کیسے لے گا جب لینے جائے گا تو سیلر کو ڈالر کا, وہ نوٹ کیا کرے گا. ہم بیسیکلی سلو بھی ہیں اور بے ایمان بھی ہیں. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.